اور لوگوں میں سے کچھ ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، اور وہ ایمان والے نہیں۔ اس میں دو آرا ہیں، ایک یہود بھی موجود ہے، ان کو بھی بتایا جا رہا ہے تم لاکھ اللہ کو اور آخرت کو ماننے کا دعویٰ کرو، اگر آخری رسول کو نہیں مانتے تو تمہارا ایمان نہیں، اور منافقین لاکھ اللہ اور آخرت کو ماننے کے دعوے دار ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کریں دل سے ایمان لا کر، تو ان کا بھی ایمان نہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، حالانکہ وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو، مگر وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ منافقین کا موضوع سورہ نساء میں آئے گا، سورہ توبہ میں آئے گا، سورہ نور میں آئے گا، سورہ احزاب میں آئے گا، سورۃ المنافقون میں آئے گا۔ جھوٹے بہانے بنانا، جھوٹی قسمیں کھا کر دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کرنا، سمجھ لیتے کہ ہم بے وقوف بنا لیں گے مسلمانوں کو دھوکہ دے کر، معاذ اللہ، نہ، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن ان کو اس کا شعور نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک مرض یعنی بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا۔ جو جس طرف چل پڑا اور اسی طرف چلنا چاہتا ہے اللہ اسی طرف چلا دیتا ہے، کوئی حق کی طرف چلنا چاہے گا اللہ اس کی طرف چلا دے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ مچاؤ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ سب سے بڑا فساد کیا ہے؟ زمین پر اللہ کی اطاعت اور بندگی میں رکاوٹ ڈالی جائے، یہ سب سے بڑا فساد ہے۔ اور منافقین آستین کے سانپ ہیں جو ایمان والوں کی جماعت میں دراڑے ڈالنا چاہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، حالانکہ یہ سب سے بڑے فسادی ہیں۔ اللہ کا تبصرہ، الا انہم هم المفسدون، آگاہ ہو جاؤ کہ یہی فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ دعویٰ کرنا ایمان کا اور خلاف ورزی کرنا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی، دنیا پرستی میں مبتلا ہو جائیں، دنیا پرستی میں مبتلا ہو جاؤ، دعویٰ کریں ایمان والے ہیں، اس سے بڑا فساد کیا ہوگا، اس سے بڑی محرومی اور بدنصیبی کی بات کیا ہوگی، مگر ان کو اس کا شعور نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں، قالوا، وہ کہتے ہیں أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لائیں؟ الا، آگاہ ہو جاؤ، انہم هم السفہاء، یہی خود بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن جانتے نہیں۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ دیکھو نبی کے صحابہ کو دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ پکے مخلص ایمان والے، سب کچھ اللہ کے دین کی خاطر لٹانے کو تیار، ایسا سچا پکا ایمان لاؤ۔ تو یہ ظالم کیا کہتے ہیں؟ ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ سنیے گا، دنیا پرست ایمان والے کو ایمان کے تقاضوں میں آگے بڑھتا ہوا دیکھتا ہے تو ٹینشن میں آ جاتا ہے کہ میں پیچھے رہ جاؤں گا تو میں تو نمایاں ہو جاؤں گا، اور وہ کہتا ہے دیکھو نہ گھر کی فکر، نہ کاروبار کی فکر، نہ جاب کی، نہ کیریئر کی، نہ اس کی نہ اس کی، تو یہ کہتے ہیں بے وقوف ہے۔ معاذ اللہ، اللہ کہتے ہیں بے وقوف تو یہ خود ہیں کہ دنیا بنانے کے چکر میں اپنی آخرت کو فراموش کر رہے ہیں۔ ان کا ایک اور طرز عمل، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اپنے شیاطین یعنی سرداروں کے پاس ہوتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو مذاق کر رہے ہیں۔ یعنی یہ کافروں سے بھی بنا کر رکھتے ہیں منافق، اور مسلمانوں سے بھی بنا کر رکھتے ہیں۔ یہود کے سرداروں سے تعلقات انہوں نے بنا کر رکھے تھے تاکہ ہر طرف سے اپنا مفاد جو ہے وہ محفوظ رکھیں۔ تو جب ان کو کہا جاتا تھا کہ تم جو ہے وہ ان کے پاس بھی جاتے ہو، کہتے ہیں نہ ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ کا تبصرہ، اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے استہزاء کا جواب دیتا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ان کو ان کی سرکشی میں بڑھاتا ہے کہ وہ اندھے ہو رہے ہیں۔ اللہ نے رسی تھوڑی سی اس کو ڈھیل دے رکھی ہے، یہ اور بگڑ رہے ہیں اور اپنی آخرت کو بگاڑ رہے ہیں، مگر ان کو اس کا شعور نہیں کہ کتنا بڑا خسارہ ہے جو مول لینے کو یہ تیار ہو گئے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی۔ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین، تو ان کی تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے تھے۔ مراد کیا ہے؟ ان کی تجارت کیا ہے؟ دنیا کے چند ٹکے کمانے اور دنیا کا کچھ مفاد بچانے کے چکر میں ایمان کی دولت کو چھوڑ رہے ہیں، اس سے بڑا کوئی خسارہ ہو نہیں سکتا۔ بس 30 سیکنڈ رک کر یہ سوچ لیں
یہ منافقین کا بیان ہے. ہم کون ہیں؟ الحمدللہ مسلمان ہیں الحمدللہ. منافق بھی قانونی طور پر مسلمان تھے، کلمہ پڑھتے تھے، جمعے کی نماز میں پہلی صف میں ہوتا تھا عبداللہ بن ابی. 5 وقت کی نمازوں میں خصوصاً فجر اور عشاء میں منافق بھی آتے تھے. تو نفاق کا خطرہ ہمیں بھی ہے، کہیں دنیا کی محبت میں ڈوب کر اللہ کے دین سے فرار اختیار نہ کر لیں. اللہ اس بری تجارت سے مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے.